28ویں اور 29ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ 29ویں سپارے میں کئی صورتوں کی تلاوت سنی، جن میں سے سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، اور پھر اس سے آگے تلاوت ہم نے سماعت کی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر اتارنے کا طریقہ بتا دیں، نظر کا علاج بتا دیں۔ تو نظر کا علاج اور نظر اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے دم کر کے نظر اتاری جائے۔ آج ہم نے سورہ قلم کی جو تلاوت سماعت کی ہے، سورہ قلم کی آخر کی جو 2 آیات ہیں، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ کر دم کر دے تو خود پر بھی نظر ہو تو وہ بھی چلی جائے گی، سامنے والے پر دم کرے گا تو اس کی نظر بھی اتر جائے گی۔ تو سورہ قلم 29ویں سپارے میں ہے، اور اس کی آخر کی جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 51 اور 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی، نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ سورہ قیامہ 29ویں سپارے میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم ارشاد کرتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم ارشاد کرتا ہوں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلکہ بعض ترجمہ کرنے والوں نے بھی اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ قسم کھاتا ہے قیامت کے دن کی، اللہ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی۔ تو یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ کھانے ایسے الفاظ جو شان الہی کے لائق نہ ہو، اس کی ذات کے مناسب نہ ہو، ان الفاظ سے ترجمہ کرنا بھی منع ہے، اسی لیے ترجمہ ہر ایک کر بھی نہیں سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس کو 22 علوم پر مہارت تامہ حاصل ہو وہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، اور وہ 22 علوم آپ نے پھر گنوائے ہیں: صرف، نحو، بلاغت، معانی، بدیع، فقہ، بیان، اور دیگر جو علوم ہیں، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اور پھر بہت سارے حکمت، فلسفہ، منطق، یہ سب علوم میں مہارت حاصل ہو پھر انسان جا کے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں ارشاد فرمائی؟ قسم اسی چیز کی بیان کی جاتی ہے جو بہت بڑی ہو۔ ہم بھی اپنی آپس کی گفتگو میں اگر کسی بات پر قسم کھانی ہو تو کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا کوئی بھی۔ میں تنکے کی قسم کھاتا ہوں، میں چپلوں کی قسم کھاتا ہوں، میں روڈ پہ پڑے پتھروں کی قسم کھاتا ہوں، اس طرح کی کوئی چھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ جس طرح کی بات ہوتی ہے اسی کے مناسب، اسی کے لائق بڑی سے بڑی قسم بیان کی جاتی ہے، اور جتنا پختہ کرنا ہوتا ہے سامنے والے کو اسی کے مطابق اتنی بڑی قسم دی جاتی ہے۔ تو قیامت کا دن کیونکہ بہت بڑا ہے، اسی لیے قیامت کے دن کی قسم رب ذوالجلال خود ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ قیامت کے دن اتنے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبریں بھی نہیں ہیں، ان کی قبروں میں نہ جانے کتنے کتنے لوگ دفن ہو گئے، بلکہ یہاں تک آیا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ایک ایک قبر سے 40 مردے اٹھ رہے ہوں گے، یعنی ایک ہی جگہ پر بار بار تدفین ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں قبرستان میں چلے جائیں، کچھ ٹائم تک اگر کسی قبر پہ لوگ نہ آئیں تو گورکن بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہاں پہ دوسری قبر بنا دیتے ہیں۔ تو نہ جانے کتنے سالوں سے یہ سلسلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، اس کو پھر سے نہیں اٹھا سکیں گے؟ پھر اللہ نے آگے اپنی قدرت بیان فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے بھی صحیح سے بنا دیں گے، انگلیوں کے پورے بھی صحیح سے بنا دیں گے۔ اس آیت کے اندر ایک سائنٹیفکلی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ نہیں ہوتے۔ تقریباً 7.5 ارب سے زائد آبادی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ نہیں ہوتے، ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم نے تو اب جا کے دیکھا ہے کہ پورے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہماری شان، ہماری قدرت یہ ہے کہ ایک تو ہم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا، دوسری قدرت یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں ان سب کے صحیح فنگر پرنٹس بنانے پر بھی قادر ہیں۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا انسان تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بنانے پر بھی قادر ہیں، ہڈیاں جمع کرنا تو پھر بات ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قیامت میں کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی کس طریقے سے۔ قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے اور صبح قیامت آ گئی۔ قیامت آنے کے لیے کئی نشانیاں پہلے ظہور پذیر ہوں گی، جس میں سے بہت ساری ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ اس میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اور یہ نظریہ، یہ عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے اور کفر ہے۔ اسی لیے وہ جو سلیب لٹکاتے ہیں گلے میں، جو پلس کا سائن ہوتا ہے، وہ پلس کا جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا بھی اسی لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ یوں ہیں، سر اوپر ہے اور نیچے کا جسم ہے اور ان کو سولی دی ہوئی ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس سلیب کا وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے کہ وہ ٹانگوں کو ظاہر کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہمارے آج کل کے نوجوان فیشن میں اس کو گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں، اسے گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ نظریہ بھی کفریہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر بلند فرما لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اور کس شان سے آئیں گے کہ جامع مسجد ڈمسکس جو جامع مسجد ہے دمشق کی، اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اس کے مینار پر تشریف لائیں گے، پھر وہاں سے نیچے آئیں گے۔ اور آئیں گے کیسے؟ 2 فرشتوں کے پروں پر عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے۔ 2 فرشتے ہوں گے دائیں اور بائیں، اور ان کے پروں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوں گے، اور آپ نیچے تشریف لائیں گے اور اس مینار پہ تشریف فرما ہوں گے، پھر نیچے اتریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے بیت المقدس، فلسطین تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو جماعت کھڑی ہوگی، اور حضرت امام مہدی امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور بس اقامت کہی جا چکی ہوگی اور اللہ اکبر کہنا باقی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائیں گے بیت المقدس کے اندر۔ تو پیچھے سے کوئی آواز لگائے گا امام مہدی رکیے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی جب اس آواز کو سنیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو آپ مصلی امامت سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے کہ آپ امامت کرائیے۔ امام مہدی امام ہیں، نبی نہیں ہیں، اور نبی کا درجہ امام سے بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ امامت کریں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ اب وہاں نماز ہوگی، اور نماز سے جب فارغ ہوں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلیں گے مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے، تو باہر دجال کی فوج موجود ہوگی، اور پھر دجال سے مقابلہ ہوگا۔ یہاں ایک چیز کلیئر کر دینی چاہیے، آئے دن ہمارے سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی بچے کی تصویر وائرل ہو جاتی ہے، کوئی بچہ جس کی ایک آنکھ تھی اس کی تصویر چلا دی، یمن میں دجال پیدا ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں، امام مہدی
امام مہدی تو نہ جانے اتنے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ امام مہدی بن کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں، نہ اس کی داڑھی نہ مونچھیں، کلین شیف، پینٹ شرٹ پہن کے امام مہدی، نہ جانے کیا سلسلہ ہے، دین سے دوری ہے۔ تو ایک بات یاد رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال تینوں ایک زمانے میں ہی ہوں گے۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو چاہیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لائے اور دجال کو بھی ساتھ ہی لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں احادیث طیبہ کی روح سے ایک ہی زمانے میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا دجال کے ساتھ۔ دجال کے سیدھے ہاتھ میں وہ کہے گا میرے سیدھے ہاتھ میں جنت ہے، کہے گا الٹے ہاتھ میں دوزخ ہے۔ جو اس کی بات مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن احادیث میں آیا کہ حقیقت میں جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ مقابلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی سانس عطا فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے سے دجال پگھلے گا۔ پوری دنیا میں یہ دجال گھومے گا سوائے مکے اور مدینے کے، مدینے میں اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ہم نے سورہ کہف کی تفسیر کے درمیان بیان کیا تھا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ دجال کی باتوں میں نہیں آ سکے گا، لوگوں کو برگلائے گا اور لوگ اس کی باتوں میں آئیں گے۔ مدینہ منورہ کا جو حرم ہے، حرم مدینہ جو ہے، ایک تو مسجد نبوی ہے اور ایک حدود حرم ہے، حدود مدینہ ہے۔ حدود مدینہ کے بعد ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پر دجال آ کر بیٹھے گا اور اپنی سلطنت چلائے گا، حکمرانی کرے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ موجودہ سعودی حکومت نے اس پہاڑ کے اوپر بہت بڑا محل بنا دیا ہے۔ وہ محل تو بادشاہ کا محل ہے، لیکن ہے وہی پہاڑ جس پر بیٹھ کے یہ حکمرانی کرے گا۔ اب نہ جانے وہاں پر محل کیوں بنایا گیا ہے، اور بڑی اس کی سیکیورٹی ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ میں مدینہ منورہ جب گیا بھی الحمدللہ تعالیٰ، تو وہاں کے ہمارے ایک ساتھی تھے محمود بھائی، وہ بائی برتھ مدنی ہیں، مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولادیں بھی مدینہ پاک میں پیدا ہوئی ہیں، رہتے ہی مدینہ پاک میں ہیں۔ تو وہ رات کو آیا کرتے تھے اپنی گاڑی میں اور ہمیں مدینہ پاک کی ان زیارتوں پر لے جاتے تھے جہاں پر عموماً لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ رات کو 1، 1:30، 2 بجے آیا کرتے تھے جب سنسان ہوتی تھی، اور وہ خود ہیں بھی مدنی، کوئی ان کو روک بھی نہیں پاتا تھا۔ تو وہ جو محل ہے اس کے قریب آپ جا نہیں سکتے، بڑی فوج اور بڑی سیکیورٹی ہے۔ تو اس پہاڑ پر بیٹھ کر دجال حکمرانی کرے گا اور پورا اپنا نظام چلائے گا۔ مقابلہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور آپ کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی۔ روضہ رسول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے، جو روضہ پرانوار ہے، وہاں پر 3 مزارات ہیں گنبد خضرا کے عین نیچے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا صدیق اکبر، اور تیسرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مزار کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ آپ کے وصال کے بعد وہ حجرہ کھلے گا اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، اور پھر اس کے بعد امام مہدی حکومت فرمائیں گے۔ اسلام کا دورہ ہوگا، ہر طرف امن ہوگا، خوشحالیاں ہوں گی، اور اتنا امن ہوگا، اتنی خوشحالی ہوگی کہ اگر کوئی بوڑھی عورت سونے کا تھال لیے پورے شہر میں آدھی رات کو گھومے گی تو کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال، اتنا زر لوگوں کے پاس ہوگا کہ کسی کو تمنا ہی نہیں ہوگی۔ اور مال و زر ہونا تو چلیے الگ بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ لالچ بھی نہیں ہوگی۔ مال تو اب بھی ہے لیکن لوگوں کو تمنا پھر بھی ہے، تمنا کے ساتھ ساتھ لالچ بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ اور وہ عورت گھوم پھر کے اپنے گھر واپس آ جائے گی، کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا۔ وہ سدھ سکندری ٹوٹے گی، وہ پہاڑ جس کے اندر وہ بند ہیں اور روزانہ اس کو چاٹتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں کل آ کے چاٹیں گے، کل باقی کو ختم کریں گے۔ اگلے دن آتے ہیں تو وہ پھر سے دیوار بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ایک دن ان کی زبان سے نکل جائے گا کہ انشاءاللہ کل چاٹیں گے، تو اس انشاءاللہ کی برکت سے، انشاءاللہ کی لاج رکھتے ہوئے پھر اگلے دن وہ دیوار نہیں بڑھے گی، وہ اس کو چاٹنا شروع کریں گے، پہاڑ کی دیوار ختم ہوگی، وہ باہر نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، ساری فصلیں کھا جائیں گے، سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اور پھر سب لوگ ان سے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد
جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، تو دنیا میں ایک دھواں چھا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر بھی فرمایا ہے، اور 40 دن تک وہ دھواں رہے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دھواں جب چھٹے گا تو ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اس کی بغل کے نیچے سے جیسے ہی ہوا گزرے گی، وہ چلنے والی ہوا، تو فوراً اس کا انتقال ہو جائے گا، اور دنیا میں پھر اس کے بعد صرف کفار رہیں گے۔ اور اب جو قیامت برپا ہوگی، حقیقتاً قیامت، وہ صرف اور صرف کفار پہ برپا ہوگی، کافروں پر قیامت ہے۔ مسلمانوں پر جو حقیقی قیامت ہے وہ نہیں آئے گی۔ وہ پھر آئے گی کس طریقے سے؟ سورج نکلے گا، غروب ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا، پھر واپس طلوع نہیں ہو سکے گا، اور اتنی طویل رات ہو جائے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، سورج نکل کیوں نہیں رہا۔ پھر واپس مغرب سے سورج نکلے گا، جہاں گیا تھا وہیں سے نکلے گا، اور عین وسط میں آنے کے بعد، جو زوال کا، ظہر کا وقت جس طرح ہوتا ہے، وسط میں آنے کے بعد واپس سورج ڈوب جائے گا، اور پھر سے اندھیرا چھا جائے گا۔ اب قیامت برپا ہوگی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر بھی فرمایا ہے۔ جس طرح قیامت آئے گی، فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، جلال الہی سے، خشیت الہی سے یہ پہاڑ روئی کا گالا بن کے اڑنے لگیں گے، واذا العشار عطلت، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حمل ضائع کر دیں گی، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کے حمل گر جائیں گے، واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، واذا البحار سجرت، اور جب سمندروں کو سلگایا جائے گا، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، واذا النفوس زوجت، جب نفوس کو، جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زمین میں دبائی گئی بچی سے یہ سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اب بھی وہ جگہ ہے جہاں بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، ان بچیوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ تمہیں کس گناہ میں دبایا گیا تھا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا کیا تھا۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور اٹھیں گے کس طریقے سے؟ اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ جس نے جو گناہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہ کے مطابق قبر سے اٹھے گا۔ جس نے سود کھایا ہوگا، حرام کھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی، اور اس حالت میں وہ قبر سے کھڑا ہوگا۔ جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کے گلے میں وہ 7 زمینیں، جو حصہ اس نے قبضہ کیا تھا، ان 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا گیا ہوگا۔ جس نے برائی کی ہوگی، بدکاریاں کی ہوں گی، اسے اس کی شرمگاہ کے بل لٹکایا ہوا ہوگا۔ اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی کاندھوں تک ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں غرق ہوگا۔ اس طریقے سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، میدان حشر لگے گا۔ میدان محشر کہاں لگے گا؟ اس کے بارے میں علماء نے 2 اقوال بیان کیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ملک شام میں میدان محشر لگے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ میدان عرفات میں حشر کا میدان لگے گا، اور پھر وہاں پہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور جو اللہ والے ہوں گے وہ بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ کس شان سے اٹھائے جائیں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے قبروں سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی قبروں کے سرحانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سواریاں آ چکی ہوں گی، سواریاں کھڑی ہوں گی ان کے استقبال میں۔ وہ قبروں سے نکلیں گے اور ان سواریوں پر بیٹھ کے حشر کے میدان میں چلے جائیں گے۔ اور پھر میدان محشر میں جو معاملات ہوں گے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے شفاعت کے لیے، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور سے شفاعت طلب کریں گے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھولیں گے، سفارشیں فرمائیں گے،
جنت میں داخل فرمائیں گے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص جہنم میں گر رہا ہوگا، حضور کا امتی جا رہا ہوگا اپنے گناہوں کے سبب، اور حضور کو ایک مرتبہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے دیکھیے، میری مدد کیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اس کو جہنم سے نکال دیں گے، جہنم سے نکال۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس طریقے سے۔ اور پھر یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے نا، وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے بھی نام ہیں، آپ کے بھی نام ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں اس نام پاک کے سامنے، لیکن حضور کا نام ایسا ہے کہ اگر اس کے حروف کو کاٹا جائے تو ہر حرف کو کاٹنے کے بعد جو لفظ بنتا ہے اس سے بھی حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، ہر زبان میں تعریف کی گئی ہو۔ تو منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے تھے اور کوئی برائی کرتے تھے تو کہا کرتے تھے محمد ایسے ہیں، نعوذ باللہ محمد ایسے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہم پہلے تعریف کر دیتے ہیں پھر برائی کر دیتے ہیں، سب سے بڑے بے وقوف تو ہم خود ہوئے۔ تو انہوں نے محمد کی جگہ حضور کو مزمم کہنا شروع کر دیا، جس کی مذمت کی گئی ہو۔ پھر کہنے لگے مزمم ایسے ہیں، مزمم ایسے ہیں۔ تو کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ مزمم ایسے ہیں، مزمم ایسے ہیں، آپ کا نام نہیں لیتے، نام بگاڑتے۔ تو حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس کی برائیاں کرتے ہوں گے، اللہ نے ہمیں محمد بنایا ہے، اللہ نے ہمیں محمد بنایا ہے۔ اور پھر حضور کا نام جیسے محمد، میم ہا میم دال، اس کے حروف آپ کاٹیں، اگر شروع کا میم الگ کر دیں تو بنتا ہے حمد۔ حمد کا مطلب ہی تعریف ہے، اور حضور کی تعریفیں ہی تعریفیں پورے جہان میں۔ اور پھر ہا کاٹے تو بنتا ہے مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ یہاں علماء نے لکھا کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ حضور قیامت کے دن اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اس والے میم کو بھی کاٹیں تو بنتا ہے دال، اور دال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، دکھانے والا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود نیکیاں کرنے والا، حضور سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نام ایسا ہے کہ اس کے حروف اگر جدا جدا کر کے بنایا جائے تو ہر لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔